کہ قرآن کریم کو مانتا ہے، عورتوں کے اندر جو سیلاب چل گیا سو چل گیا، جو بات چل نکلی سو چل نکلی۔ فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، او بادشاہ، او امیرو، گورنرو، وزیرو، سفیرو، ذمہ دارو، تاجرو، یا ایھا الناس، او مولویو، او پیرو، او فقیرو، دروی درویشو، کلندرو، یا ایھا الناس، او لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس کے ایک حکم سے سارا نظام عالم ذرہ ذرہ ہو کر برباد ہو جائے گا۔ ڈرو اس مالک سے جو ایک منٹ میں بے اولادہ بنا سکتا ہے، ایک منٹ میں کوٹھی کو برباد کر سکتا ہے، ایک منٹ میں تمام نعمتوں کو چھین کر فقیر بنا سکتا ہے۔ بس ہم کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، دل میں یہ باتیں جمتی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر میری خدائی تیری سمجھ میں قرآن کریم سے نہیں آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ آئی، تو پھر 360 جوڑ سر سے لے کر پیروں کی انگلی تک میں نے لگائے ہوئے ہیں، اپنے ایک ایک جوڑ سے پوچھ لے تجھے کس نے بنایا؟ ایک ایک جوڑ سے پوچھ، ان کے اندر مکھ کس نے رکھی؟ نشیب و نما تو دیکھ، تخلیق تو دیکھ آدمی کے اللہ پاک نے کس طریقے سے بہتر صورت میں بنائی ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ نے کسی کی امداد نہیں لی کہ آؤ ذرا کان بنوانا جی اچھے سے، ذرا آپ کی فرم آنکھ بنانے والی ہے، آنکھ آپ کی ہو جائے، زبان میری ہو جائے، بندہ بن جائے گا۔ فرمایا نہیں، دنیا کے کام کرتے پھرو، بناتے پھرو، چلتے پھرو۔ فرمایا میرے بندے کا بال تم کوئی ساری دنیا کے سائنسدان ٹیکنالوجی کے ماہر مل کر بنا ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے۔ ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے مسجد میں آ جاؤ۔ فرمایا اتقوا ربکم، دکان پہ بیٹھا بیٹھا بھی ڈر، کارخانے میں کام کرتا کرتا بھی ڈر، مزدوری کے لیے جاتا تبھی ڈر، گلی میں سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے، مال خریدتا ہوا بھی ڈر، بیچتے وقت بھی ڈر، لوگوں کی بہن بیٹیوں کے پاس سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے جس سے چھپنے کا تیرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ فرمایا اس دن سے بھی ڈر جس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہ آ سکے گا۔ قیامت کا دن، حشر کا دن، محشر کا دن، حساب و کتاب کا دن، اللہ کی عدالت کی پیشی کا دن، پروردگار عالم کی حضور میں جانے کا دن، نام اعمال تلنے کا دن، ہر شخص کا نام اعمال کھبے یا سجے ہاتھ میں ملنے کا دن۔ ساری کائنات جانتی ہے کہ قرآن کریم نے صاف صاف یہ بات اعلان کہہ دی کہ وہ ایسا دن ہے کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ اولاد ماں باپ کی بننے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ اولاد کے بننے اپنی اپنی میں جو پڑے ہوئے ہیں۔ بیوی خامند کی نہیں بنتی، خامند بیوی کا نہیں بنتا، اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہے۔ روایت میں یوں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جو دماغ ہے
ناک کے ذریعے بہ کر باہر نکل جائے گا. سوا نیزے پہ سورج کی تپش، آنکھوں سے خون بہے گا. اہل محشر پناہ پکار اٹھیں گے. اور پھر کوئی 1-2 گھنٹے کی تو بات نہیں. قرآن کریم کی روح سے اور آیت کی صاف وضاحت سے پتہ چلتا ہے 50,000 سال کا ایک دن. ذرا تصور میں تو لاؤ. اللہ، ارے آج تم نماز کی پرواہ نہیں کرتے، رضائی نہیں اتار سکتے، صبح کو پڑے رہتے ہو. کب تصور میں آئے گی یہ بات کہ 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا؟ اب تو صبح کو عورت نہیں اٹھتی، مرد نہیں اٹھتا، شام کو یوں ہی کھا پی کر گدھے کی طرح بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں. فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال کا ایک دن. درخت نہیں، چھاؤں نہیں، کند نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں. سمندر ختم، دریا ختم، نہر ندی نالے ختم، چشمے ختم، نل کے کنویں ختم، پانی کا نام و نشان نہیں. نظام عالم کو پہلے برباد کیا جائے گا، پھر یکدم سارا وجود ملا لیا جائے گا. اذا السماء انشقت، یہ آسمان کڑاک کڑاک کر کے پھٹ پڑے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گریں گے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین بوریے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے. تمام کے تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے. اور آج مسلمان ہے، میں خود ہوں، آپ ہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں. اگر یقین ہو پھر یہ غفلت. صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے. صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا، ابا جان میں ساری رات دیکھتی رہی، آپ کو نیند نہیں آئی، کیا کوئی تکلیف ہے؟ دیکھنے والی بیٹی کے بھی قربان جاؤں، بے چین ہونے والے ابا کے بھی قربان جاؤں. آخر بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تبھی تو دیکھا ہوگا. کہنے لگے ابا میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے دیکھا، کیا بات ہے، آج نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا لختے جگر او نور نظر، او میری بیٹی کل قرآن کریم کی ایک آیت سن کے آیا ہوں، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. او میری بیٹی جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنم کی خبر سن لی ہو، جہنم کے انگاروں کی خبر سنی ہو، جس نے جہنم کی تباہ کاریاں سن لی ہو، او میری بیٹی نیند کیسے آئے؟ کیسے نیند آئے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر ولی کامل ہیں، وقت کے امام ہیں، پرہیزگار متقی ہیں. اپنی بیٹی کو فرمانے لگے لختے جگر تیری آنکھیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں تو ساری رات نیند نہیں کرتی، ساری رات سوتی نہیں، مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی رہتی ہے، تو کچھ نیند کر لیا کر، آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی. عرض کرنے لگے ابا جان نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ
مٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح تیری نہ معلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی۔ پھر میری نیند اکھڑ جاتی ہے، پھر کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں۔ وہ ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے، اور بدقسمت قوم تمہیں صبح اٹھ کر قرآن کا سپارہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ مسلمان پر قرآن کا دیدار نصیب نہیں، قرآن کی زیارت نصیب نہیں، گدھے کی طرح کھاتے سو گئے اور گدھے کی طرح صبح اٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو رب کے کلام کا اتنا باغی کہ تو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اور دنیا کی چیز اگر گھر میں نہ ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس مارتے ہیں عورتیں بھی، ہاں جی اپنی زمین کوئی نہیں نا، اپنی ہاں جی مکان اچھا اپنے پاس کوئی نہیں، فلاں چیز اپنے پاس کوئی نہیں۔ کبھی کسی نے ٹھنڈا سانس مارا کہ ہم 10 آدمی ہیں گھر کے، ایک آدمی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں، ہم سارے کے سارے پتہ نہیں کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اگر دل میں عظمت ہو، ڈاکٹر ہو، افسر ہو، وزیر ہو، آخر ہے تو انسان، ہے مسلمان، ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، پھر قرآن سے اتنا دور کیوں ہے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے بندے ہر حال میں ڈر، ہاں تیری ساری چلاکیوں کو میں جانتا ہوں، تیری ساری ہوشیاریوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ فرمایا وہ دن دور نہیں، آیا وقت قیامت کا، آیا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ دنیا نے پھنسا لیا، چہل پہل میں پھنس گئے، اس کے رنگ روغن میں لگ گئے، اس کی زیب و زینت میں لگ گئے، رات اسی کی سوچ ہے، دن میں اسی کا فکر ہے، اور مرنے کا کسی کو بھی فکر نہیں۔ قرآن کریم کے آخری سورت آخری لقمان کے آخری آیتوں میں عجیب مضمون رکھا ہے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث۔ قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کسے معلوم ہے ابھی اگلے منٹ میں کیا ہو جائے گا، سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا۔ اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی، یہ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے دیہاتوں میں بھی، بازاروں میں بھی، شہروں میں بھی، فلانا بزرگ غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا، فلانا ولی یوں بتایا کرتا تھا۔ کبھی یہ بھی تو پوچھنا کہ اس ولی نے کبھی یہ بھی بتایا کہ میں مروں گا کب، کس دن مروں گا؟ جب اپنی موت کا پتہ نہیں تو اور کسی چیز کا کیا پتہ ہے؟ صرف اٹکل پچو تیر لگانے والی بات ہے۔ ابھی چند مہینے ہوئے یہاں میرے پاس چند نوجوان آئے ملتان شہر سے اور کہنے لگے کہ 25,000 کی چوری ہو گئی ہے، بتا کدھر کون لے گیا، کدھر لے گیا۔ میرے پاس آئے یہاں، میں نے کہا بتا دوں گا پر آدھے لوں گا۔ کہنے لگا نہیں نہیں دیکھا نا جی اتنا تو نہ کرو۔ اور میں نے کہا وہ سارے ہی چلے گئے یار، یقین کرو میں یہاں چارپائی میں بیٹھا ہوں دروازے کے باہر، عصر کے بعد پوری پارٹی آئی اسی شہر کی کہ 25,000 روپیہ گم ہو گیا ہے، بتا کدھر گیا ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں قاری حنیف بتاتا ہے، سنو قاری حنیف بتاتا ہے، ٹیلا کرا دوں گا میں۔ جتنا میں نے انکار کیا میرے سر ہوتے چلے گئے، اخیر میں نے بکواس کر دی، میں نے کہا اچھا بتاؤں گا پھر آدھے لوں گا۔ کہنے لگے نہیں تماشا دیکھا، یعنی اندازہ لگاؤ کہ ہم شہر سے سن کر آئے ہیں کہ قاری حنیف چوریاں بتاتا ہے۔ اللہ غنی، کس کو معلوم ہے کہ ابھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ پاک نے کسی کو نہیں بتایا۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث۔ قیامت کا ٹھیک وقت کسی کو معلوم نہیں، بارش کا کوئی پتہ نہیں کب ہوگی، کتنی ہوگی۔
तुम अभी कह रहे होगे कि जी महकमे मौसमियात वालों को पता चलता है। इन 3 महीने में ये महकमे मौसमियात वाले कई दफा कह चुके हैं कि बूंदाबांदी होगी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जितने ये ज्यादा बतलावे ना उतना ही मौसम खराब होता चला जावे। पिछले साल इन्होंने रुई की गांठों की गिनती बताई कि इतनी कपास पैदा होगी मुल्क में, इतनी रुई की गांठ बनेगी, इतनी बाहर भेजेंगे और इतनी अपने घर रखेंगे। जरा पूछो तो सही जिम्मेदारों से सर खुजाते फिरे कि खाद के पैसे भी वापस नहीं हुए। भले किसी को क्या पता कि अभी क्या था और अभी क्या हो जाएगा, कल क्या होगा, परसों क्या, एक अल्लाह की जात जानती है। फरमाया वयुनज़्ज़िलुल गईस, कोई नहीं जानता बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां तक होगी, किस कदर होगी, किस तरफ में होगी, कहां नहीं होगी। वयअलमु मा फिल अरहाम, कोई नहीं जानता औरत के पेट में क्या है, लड़का है कि लड़की। बाप को पता नहीं, माँ को पता नहीं, दादी को पता नहीं, नानी को पता नहीं। यूं कहे किसी को पता हो या ना हो, हजरत साहब को पता लग जाता है। हजरत साहब को क्यों, हजरत साहब टिड्ड दे अंदर वड़दा हुंदा है। तमाशा देख, कोई किसी को पता नहीं चलता। और खुदा ने अपनी खुदाई किसी को तकसीम करके देनी नहीं। लम यलिद वलम यूलद, न मेरे माँ बाप, न मैं किसी का बाप, न मेरी औलाद, न मैं किसी की औलाद। अल्लाह समद, बेनियाज, बेमिसल, बेमिसाल हूं, हमेशा से हूं और हमेशा रहूंगा। साम मेरे मोहताज हो, मेरे दरवाजे के गदागर हो, मेरे दरवाजे के फकीर हो, मेरे दरवाजे के दस्ते निगर हो। आओ मांगो खाओ, मौत आए मर जाओ। अगर अकड़ोगे, फरमाया फिर मैंने बड़ी बड़ी सजाएं दी हैं लोगों को। हाँ हाँ, मैं तो तौबा भी मुंह से नहीं निकलने देता, कलमा हाय नहीं करने देता मैं। जब मैं मौत का पैगाम दूं, यकदम दिल की हरकत बंद हो जाती है। आए भी नहीं, उई भी नहीं, उफ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह फरमाया वयअलमु मा फिल अरहाम, किसी को पता नहीं औरत के पेट में क्या चीज है। देखो ना, जिसने 9 महीने बच्चा पेट में रखा, जब बच्चा पैदा होता है ना, खुद माँ भी कान लगाती है, बताएंगी लड़का है कि लड़की है। बेताबी से इंतजार करती है, बड़ी बेकरारी से इंतजार करती है औरत कि ये दाई बोले, कोई और पास वाली बोले, कोई और छोटी बड़ी घर की औरत बोल के बताए कि लड़का है कि लड़की है। और जिसने 9 महीने पेट में रखा, जब उसको पता नहीं तो परली तरफ बैठे हुए हजरत साहब को पता कैसे चल गया। वयअलमु मा फिल अरहाम, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें ये कहेंगे जी फलाने बुजुर्ग ने दुआ की थी, अल्लाह मियां लड़का देगा, लड़का हो गया। ठीक है, दुआ तू भी मांग, बुजुर्ग भी मांगे, पीर भी मांगे, फकीर भी मांगे, आलिम भी मांगे, माँ भी मांगे, बाप भी मांगे, खानदान सारे मांगो। बात ये है मांगो तो सारे, पर यूं कहो देने वाला वो एक है बस। ये है असल बात। और मांगने की तो कोई किसी की वो नहीं। इमामुल अंबिया महबूब किब्रिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं सोई हुई थी, अचानक मेरी आंख खुली, मैंने काली कमली वाले को सजदे में देखा। रो रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, रो रहे हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, अल्लाहु अकबर, फरमाती हैं इतने रोए सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सांस रुक गया, सांस घुट गया आपका। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैं अपना जिगर पकड़ के बैठ गई, कहीं आज बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। नबी ने इतना मांगा, इतना मांगा, इतना मांगा, इस कायनात में मांगने वाला कोई आया ही नहीं। हर आन मांगा, हर लम्हा मांगा, हर घड़ी मांगा, और इतना मांगा। मेरी बात लिख के ले जाओ इंशाअल्लाह, कच्ची पक्की बात नहीं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गवाह है, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गवाह है,
نبی کی گھر والی گواہ، نبی کی لخت جگر نوری نظر فاطمۃ الزہرا گواہ، فرماتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آواز بالکل ختم ہو گئی، آواز بالکل پست ہو گئی، پھر بھی لب حرکت کرتے تھے، لب حرکت کرتے تھے، دونوں کی دونوں فرماتی ہیں ہم نے کان لگایا، آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اور میرے مولا میری امت کو معاف کر دے۔ اور خدا کی قسم کالی کملی والے نے آخری سانس تک مانگا ہی مانگا۔ چاہے تیرے لیے مانگا، امت کے لیے مانگا، مگر ہر وقت مانگا۔ اور یوں فرمایا کہ میدان حشر میں جب لوگ چاروں طرف سے پریشان ہو کر، عاجز ہو کر، تنگ ہو کر، دھکے کھا کر، ذلیل ہو کر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں گے، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، ارشاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا لوگ مجھے سفارش کے لیے کہیں گے اللہ اکبر کبیرہ، تو یوں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ میاں کو ٹیلی فون کروں گا کہ دیکھنا ذرا خیال کرو امت آ رہی ہے میری، یا امت کو یہ کہے کہ رکا لے جاؤ، بلکہ یوں فرمایا جیسے امت آ کر کے مجھے پریشان کرے گی میں سجدہ کروں گا، میں سجدہ کروں گا، اس وقت بھی سر میرا در تیرا، جھولی میری عطا تیری۔ اور حدیث پاک کا اگر مضمون پڑھ کر دیکھو سارے مضامین حل ہو جائیں۔ یوں فرماتے ہیں خود حضور کریم کہ میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا اس وقت قیامت میں، اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 7 دن 7 راتیں کا وقت 1 ہفتے کے برابر وقت لگ جائے گا، میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 1 ہفتے کے مقدار وقت لگ جائے گا۔ یہ مقدار کیوں فرمایا؟ قیامت کا دن ہے نا، دن ڈھلنا نہیں، چھپنا نہیں، رات آنی ہی نہیں، رات تو ہے ہی نہیں نا، اس لیے فرمایا 1 ہفتے کی مقدار دن لگ جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا پورا ہفتے کے برابر۔ اس کے بعد اللہ پاک مجھے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل مانگو توتا دوں گا، مانگو دیا جائے گا، سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ کتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ خدا کی قسم اس محسن کائنات کا کیا کہنا کالی کملی والے نے جو ہم پر مہربانی فرمائی۔ یوں فرمایا جب تک ایک ایک امتی کلمہ پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے جاؤں میں محمد الرسول اللہ کو چین نہیں آئے گی، ایک ایک کو لے جاؤں گا اور چین نہیں آئے گا مجھے اس وقت بھی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اور تمام چیزوں میں عقیدے کا سدھار کہ عقیدہ بناؤ، یہ جو عقیدہ ہے نا اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے پہلی اینٹ عمارت کی، اگر اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو ساری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو سارے اعمال ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال بھی اور تمام افعال بھی اخلاق بھی تمام کی بنیاد جو ہے وہ صحیح رہے گی اور اچھی توفیق ہوگی۔ اللہ یہ عربی کلمہ ہے، آپ اور میں اگر کلمے کا معنی سمجھ لیں پھر بھی بات بنتی ہے، یہی تو معنی لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں
बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, तेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं, मुझे और आपको औलाद देने वाला कोई नहीं, बीवी बच्चे देने वाला कोई नहीं, ये हर रोज रोटी खिलाने पानी पिलाने वाला उसके सिवा कोई नहीं, इल्लल्लाह, एक अल्लाह की जात है। और फरमाया कि ये बताया किसने कि ये सब कुछ करने वाला कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारे आका और मौला हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो कुरान करीम की इन आयतों ने वजाहत कर दी, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, किसी को पता नहीं कल क्या हो जाएगा, सुबह को क्या हो जाएगा, शाम को क्या हो जाएगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, अल्लाहु अकबर। कोई नहीं जानता मौत किस जगह पे आएगी। किसे मालूम है कि मेरी कब्र कहाँ बनेगी? कोई नहीं जानता मेरे इस बदन को जानवर खा जाएंगे। किसी को इल्म नहीं है कि कब्र का गड़ा मिलेगा कि ना मिलेगा, कफन मिलेगा कि ना मिलेगा, नमाज जनाजा नसीब होगी कि ना होगी, गुस्ल नसीब होगा कि ना होगा, कोई नहीं जानता। कलमा पढ़ते मौत आएगी या कंजरी के गाने सुनते गाते मौत आएगी। किसको इल्म है कि आखिरी कलाम जो दुनिया में होगा वो दुरूद पाक होगा या कुरान करीम होगा या दुआ होगी या इस्तगफार होगा, और या गाली मुंह से निकलेगी, दम निकल जाएगा। किसे मालूम है? इसलिए फरमाया वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता मौत सुबह आएगी या शाम आएगी। बीवी बच्चों के सामने आएगी या अस्पताल में, अल्लाह कोई पास होगा भी या कि नहीं जिस वक्त मौत आएगी, किसे मालूम। सजदे में आएगी या कंजरी की गोद में आएगी, क्या पता। फिल्म में आएगी या मस्जिद में आएगी। पिछले दिनों एक जगह एक आदमी ने सुबह की अजान दी, बड़ी अच्छी अजान दिया करता था, अल्लाह का नाम बुलंद किया, जमीन पे बैठा और खत्म। फजर की अजान दी, जो सुने उन्होंने कहा यार अभी तो अजान दी थी, बस अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया और खुद दुनिया से रुखसत हो गया। हाँ, किसी की मौत यूं भी आया करती है, किसी की सजदे में आ जाती है, किसी की मुराकबे में आ जाती है। अल्लाहु अकबर। किसी की नमाज में आए, अल्लाह की तरफ ध्यान लगे, ऐसा लगे कि लगी जाए, वो चला ही जाए। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल खालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ कबीर वाले में थे, बहुत बड़े आलिम, जय्यद आलिम, समंदर थे इल्म के। बस सुबह की नमाज के बाद मुराकबे में बैठे, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, बस जैसे अत्तहियात में बैठते हैं ना, इसी तरीके से बैठे थे। दिन चढ़ गया, भतीजे ने आकर के कहा हजरत नाश्ता तैयार है, जवाब कोई नहीं। फिर कुछ देर के बाद आया कि हजरत नाश्ता तैयार है, जवाब कोई नहीं। और दिन चढ़ गया, हाथ लगा के देखा कि हजरत तो पहुंच गए अल्लाह के यहाँ। किस हालत में? ऐसी अल्लाह 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 से लो लगाई कि अल्लाह ही के यहाँ चले गए। और इन अल्लाह वालों के पास इस नियत से लगा करो, मेरी आखिरत बन जाए, मेरी कब्र बन जाए, मेरा आखिरी कलाम जो दुनिया में हो वो कलमा हो, इस्तगफार हो, दुरूद पाक हो, कुरान करीम हो, फिर तो मजा है। और अगर हाय 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 करते मर गए तो क्या हुआ? फरमाया इन्नल्लाह अलीमुल खबीर, मैं खुदा की साथ तमाम चीजों से वाकिफ हूं। मुझे तो पता है ना, तेरे एक एक सांस का पता है, तेरी रग के एक एक खून के कतरे का मुझे पता है। इसलिए कहा करता हूं कि आदत डाल लो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चलने फिरने की, कलमा कलाम पढ़ते हुए चलने फिरने की, इस्तिग़फ़ार करते हुए चलने फिरने की। पहले जमाने में जब ठोकर लगती थी तो लोग सुभान अल्लाह कहते थे, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अब गाली मुंह से निकलती है।
اب گالی منہ سے نکل رہی، گالیاں بکتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے۔ صحابہ کی ایسی ایسی موت آیا کرتی تھی، چاروں طرف جتنے گھر والے بیٹھے ہیں، اماں بھی، بیٹی بھی، گھر والی بھی، بہن بھی، بھائی بند بھی، قبیلہ بھی، خاندان بھی، مدینہ شہر ہے، کالی کملی والے کا شہر ہے، حضرت معاذ بن جبل کا آخری وقت ہے، چاروں طرف بیٹھنے والے بھی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی، خود معاذ بن جبل بھی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اچانک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، روئے حضرت معاذ۔ یہ وہ جوان ہے جس کو رخصت فرمانے کے لیے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روانہ فرمانے کے لیے کئی میل پیدل تشریف لے گئے۔ ہاں حضور کے صحابہ تو معاذ بن جبل جب رونے لگے تو گھر والوں نے پوچھا کیوں؟ کوئی بیٹھا ہوگا نا، کہنے لگا ڈر گئے، موت سے ڈر رہے ہو، موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ حضرت معاذ کہنے لگے نہیں، موت سے کیا ڈرنا، میں کیوں ڈروں موت سے، اس نے تو آنا ہی آنا ہے، میں نہیں ڈرتا۔ انہوں نے کہا پھر رویا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت میرے دل میں رہی، میرا شوق پورا نہ ہو سکا، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری تمنا پوری نہ ہو سکی، بستر پہ موت آ رہی ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ اے کاش رمضان کا مہینہ ہوتا، میں روزے دار ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، مجھے سخت پیاس لگی ہوتی، کفار سے مقابلہ ہوتا، میدان جہاد اور جنگ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھے قتل کر دیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میری اللہ کے یہاں پیشی ہوتی، میرا رب مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، تیری راہ میں زبان کٹا کے آیا ہوں اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا عظیم انسان ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی ہستی کا مالک ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر بن کر آیا، دعا کا نتیجہ بن کر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت دعا مانگی، بیت اللہ بناتے وقت دعا مانگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، گویا خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا۔ خلیل کی دعا کا ثمر، خلیل کی دعا کا جواب، خلیل کی دعا کا نتیجہ کم سے کم 4000 سال بعد آیا۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاروق اعظم کے لیے جھولی پھیلائی، ادھر جھولی پھیلائی، ادھر فاروق اعظم سامنے کھڑے تھے۔ ملتان کے مسلمانوں کبھی تو سوچا کرو مانگنے والے کی جھولی بھی دیکھ۔ مانگنے والا کوئی عام آدمی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی عام آدمی نہیں۔ مانگنے والے کو بھی دیکھ، مانگنے والے کی جھولی کو بھی دیکھ، اور دینے والے رب العالمین کے خزانے کو بھی دیکھ، اور آنے والے فاروق اعظم کو بھی دیکھ۔ کس شان سے مانگا، رو رو کے مانگا، آہو جارزاری کر کے مانگا۔ مسلمان بڑے پریشان ہیں۔ سرزمین عرب میں، مکے کی سرزمین پہ مسلمانوں کی تعداد بڑی مختصر ہے۔ مورخین نے لکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لانے والے دن تک مسلمانوں کی تعداد صرف 14 تھی۔ بہت پریشان کیا گیا مسلمانوں کو۔ تمہیں آج قرآن کی کیا قدر ہو، تمہیں آج ایمان کی کیا قدر ہو، تمہیں آج اسلام کی کیا قدر ہو۔
کبھی ان غریب صحابہ کرام کی قبروں سے جا کے پوچھو، خدا کی قسم جن کو اتنا مارا گیا کہ عرش عظیم کانپ اٹھتا تھا، مردوں کو مار پڑی، عورتوں کو مار پڑی، نوجوان بچیوں کو مار پڑی اسلام اور ایمان کی وجہ سے۔ آج تو بھی مسلمان بنا پھرتا ہے، میں بھی مسلمان بنا پھرتا ہوں، پتہ چلے گا موت کے وقت اسلام پہ موت آئی یا کفر پہ آئی۔ آخری وقت کس حال میں ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ ادھر جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی تکلیفوں کو دیکھ کر رات دن رویا کرتے تھے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عظیم آدمی ہے، اتنا بڑے مرتبے کا مالک ہے، دو آدمیوں میں تلخی ہو گئی، لڑائی ہو گئی تلوار پہ، ایک مسلمان منافق ہے، ایک یہودی ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، حضور کی خدمت میں دونوں آ گئے، معاملہ سامنے رکھ دیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کر کے تلوار یہودی کو دے دی، اصل میں تھی بھی یہودی کی۔ وہ مسلمان جو تھا منافق باہر نکل کے یہودی کو کہنے لگا کہ یار فیصلہ تو ہو گیا پر مزہ نہیں آیا، میں تو حضرت عمر سے فیصلہ کراؤں گا دوبارہ۔ اب یہودی تو جانتا تھا کہ مسلمان ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کرے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا بھائی جہاں دل کرے وہاں چلو۔ وہ منافق فاروق اعظم کے پاس آیا یہودی کو لے کر اور کہنے لگا کمال ہے یار تمہارے بھی، اچھے لوگ ہو، تمہیں مسلمان کی قدر ہی نہیں۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا حد ہوگی، تم کلمہ پڑھنے والے کی قیمت ہی نہیں جانتے، قدر ہی نہیں کرتے۔ اس نے کہا بھائی ہوا کیا؟ کہ دیکھو تلوار میری تھی، اس کو مل گئی، فیصلہ کریں آپ۔ یہودی جانتا تھا، کہنے لگا بھائی پہلے بات سن لینا، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فیصلہ فرمایا، تلوار مجھے دے دی ہے، میری ہے۔ میں نے کہا جاؤ بھائی فیصلہ تو ہو گیا۔ وہ منافق کہنے لگا نہیں جی میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے فیصلہ تو ہو گیا جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا اچھا نبی کے فیصلے کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آئے ہو؟ کہ جی ہاں میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا، تو پھر تشریف رکھو میں فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، اندر گھر میں تلوار لے آئے، فرمایا اب بھی چلے جاؤ فیصلہ ہو گیا۔ وہ منافق کہنے لگا نہیں جی آپ فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اٹھائی تلوار، ماری گردن پہ، وہ جا کے پڑی کہ جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا، میرے پاس اس کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ اب وہ منافق تو مر گیا، اب مدینے میں اور منافق بھی جتنے تھے شور مچ گیا، ہائے ہائے ابدال مار دیا، ہائے ہائے غوث مار دیا، بڑا نیک تھا، بڑا تہجد گزار تھا، بڑے سجدے کرنے والا تھا، بڑا یوں تھا اور بڑا یوں تھا، شور مچ گیا۔ اور یہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا جی بدلہ دلواؤ، ظلم کر دیا فاروق اعظم کے بارے میں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق فرمائی تو آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا معاملہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم نے فرما دیا جی آپ کے فیصلے کے بعد یہ میرے پاس فیصلہ کرانے جو آئے، اس کے لیے میرے پاس جو تیرا فیصلہ نہ مانے، میرے پاس اس کے لیے یہی فیصلہ ہے، اور کوئی فیصلہ کرانے کے لیے آ کے دیکھے یہی فیصلہ کروں گا۔ اب وہ منافق تو ہوتا ہی بے ایمان ہے،
وہ مکر گئے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم میں سے کوئی فیصلے کے لیے گیا ہی نہیں، میں تو بیچارہ نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرتا ہوا جا رہا تھا اور خام مار دیا یوں ہی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی فتنہ نہیں، یوں ہی مار دیا بیچارہ، ہائے قرآن پڑھتا ہوا مار دیا، ہائے اللہ اللہ کرتا ہوا مار دیا۔ اب ضرورت پڑی گواہ کی کہ بھی اس بات کا گواہ کون ہے کہ یہ دوبارہ فیصلہ کرانا چاہتا تھا۔ منافق جھوٹ بولنے میں کوئی سانس خالی نہیں جانے دیتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں منافق کی 3 نشانیاں، منافق کی 3 پہچان ہے، منافق کی 3 عادتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا۔ امانت میں خیانت کرے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا۔ امانت رکھ دی جائے اس میں ضرور بے ایمانی کرے گا، وعدے کے خلاف کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے فرمایا گواہ لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گواہ کہاں ہے؟ یہ آئے تھے، میں نے وہاں کوئی پارٹی بٹھا رکھی تھی یا کوئی مسجد کا معاملہ تھوڑا ہی ہے جو نمازی گواہ مل جائیں، گواہ کوئی نہیں۔ جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تشریف آوری، تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی، اب کیا بنے؟ فاروق اعظم کے پاس گواہ کوئی نہیں، معاملہ قتل کا ہے، معاملہ آدمی کا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، آواز آئی فلا وربک۔ کاش مسلمانوں تم قرآن کریم کا انداز سمجھتے، تمہیں قرآن کے ربط ضبط کا پتہ ہوتا، تمہارے دل میں یہ یقین ہوتا کہ جیسے انگریزی سے نوکری مل جاتی ہے، عربی پڑھنے سے جنت مل جائے گی، ذرا برابر بھی یقین ہوتا تم اس آیت کو پڑھ کر مر جاتے۔ تمہارے یہاں کچہریوں میں دستور ہے گواہی دینے سے پہلے حرف اٹھایا جاتا ہے، جو کہوں گا سچ کہوں گا، اگرچہ سچ وہ ہماری عدالتوں میں پھر بھی سچ نہیں کہتا۔ سچ کہلوانے والے سچے نہیں، سچ کہنے والا سچا نہیں۔ جس کی عدالت میں کہا جا رہا ہے عدالت سچی نہیں، غلط حلف نامے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ کی بے نیازیوں کے قربان جاؤں، گواہی بعد میں دی، حلف پہلے اٹھایا۔ فرمایا فلا وربک، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اور میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، ہرگز ایماندار نہیں، ہرگز مومن نہیں، ہرگز ایمان والا نہیں، ہرگز کلمے والا نہیں، ہرگز اسلام والا نہیں، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے تیرے رب کی قسم میں گواہی دیتا ہوں وہ آدمی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا بن ہی نہیں سکتا، وہ کلمے والا ہو ہی نہیں سکتا، اسلام والا ہو ہی نہیں سکتا جو میرے محبوب تیرے فیصلے کو نہ مانے، جو تیرا فیصلہ ٹھکرا دے، جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ میں خدا عدالت میں گواہ بن کر آیا، میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں، وہ ایماندار ہی نہیں جو کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے۔
الہ العالمین زبان سے مان لے، اوپر اوپر سے تسلیم کر لے، اندر دل میں کھوٹ رکھے، اچھا نہیں ہوا، صحیح نہیں ہوا، میرا حق مارا گیا، یہ اچھا اسلام ہے، یہ اچھا قرآن ہے، یہ اچھی عدالت ہے۔ اللہ پاک نے گواہی دے دی، فرمائی زبان سے 1000 مرتبہ مانے، لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، جس کے دل میں تیرے فیصلے کی بات ذرہ برابر بھی شک رہے وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم سوچیں تو صحیح، کتنے فیصلے آج ہم اللہ کی عدالت، اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنے والا بھی اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ ماننے والا بھی اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں مانتا۔ آپ کے سامنے ہے جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں تشریف لائے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، دار ارقم میں نماز کے لیے وضو فرما رہے ہیں، نماز کی تیاری فرما رہے ہیں۔ فاروق اعظم ایمان لانے کے لیے تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے۔ دار ارقم کے مکان میں اندر کوٹھڑی میں فاروق پوچھنے لگا، میرے آقا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا اے عمر، نماز پڑھنے لگا ہوں، رب کی عبادت کرنے لگا ہوں۔ فاروق اعظم نے پوچھا، سارا جہان رب کی عبادت بیت اللہ میں کرتا ہے، خانہ کعبہ میں کرتا ہے، آپ یہاں چھپ کر کوٹڑی میں نماز پڑھتے ہیں؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا فاروق، تیری قوم مجھے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی، سجدہ نہیں کرنے دیتی۔ اگلے دن میں نے نماز کا سجدہ کیا تھا بیت اللہ شریف میں، حرم محترم میں، خانہ کعبہ میں، میری پیٹھ پہ اونٹ کا سارا اوج لا کر رکھ دیا، میں سجدے سے سر نہ اٹھا سکا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم محترم میں بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی 2-4 آیتوں کی تلاوت فرمائی، سارا مکہ مارنے لگا۔ کسی نے ادھر سے مارا، کسی نے ادھر سے مارا، کسی نے دھکا دیا، کسی نے جوتا مارا، کسی نے پتھر مارا۔ صدیق اکبر پہنچائے اور آپ نے آواز بھی لگا دی، اتقتلون رجلا، تم اس آدمی کو قتل کیوں کرتے ہو جو اتنی بات کہتا، آئی یقول ربی اللہ، کیوں مارتے ہو جو اتنی بات کرتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے؟ اس جرم میں مارتے ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے منع کرتے کرتے، بچاتے بچاتے، ہٹاتے ہٹاتے، ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے، ایک اور کمینے نے آگے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا، حضور کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے۔ اللہ استغفر اللہ۔ اس دین کے پیچھے، اس قرآن کے پیچھے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے۔ آج تم نے تماشا سمجھ رکھا ہے۔
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا جب تک میں نہیں آیا تھا کوٹھلیوں میں نماز ہوتی تھی، چھپ چھپ کر آپ نے نمازیں پڑھی، لیکن یہ ہو نہیں سکتا میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، میں غلام بن چکا ہوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں، ایمان لا چکا ہوں، اور آپ پھر بھی گھر میں نماز پڑھیں تو میرے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بیت اللہ میں چلیں، خانہ کعبہ میں چلیں، آپ وہاں چل کر نماز ادا فرمائیں۔ عمر تیری قوم مارے گی، ہماری تعداد بڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، ہم بڑے کمزور ہیں، مارتے ہیں، میرا گلا گھونٹا گیا، میری پیٹھ پہ اونٹ کا سارا اوج لا کے رکھ دیا گیا۔ خطاب کا بیٹا کہتا ہے آقا سب کچھ ہوا، خود دیکھا اور خود کیا، سب کچھ سنا، سب کچھ ہوا، لیکن یہ سارے معاملات میرے آنے سے پہلے تھے۔ میرے آقا اب چلو بیت اللہ میں نماز آپ پڑھیں، میں جانوں سارا مکہ جانے۔ سارا عرب جانے، میں جانوں۔ آپ بے پرواہ ہو کر اپنے رب کی عبادت کریں، بیت اللہ میں چلیں، میرے ذمہ آیا سارا مکہ۔ آپ لوگ تو یہ نقطے سمجھیں گے ہی نہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چلو ابھی تو مسلمان ہوا ہے، ایک ہفتہ تو ٹھہر جا پھر چلیں گے، ہم تجھے بھی دیکھ لینا کتنے پانی میں ہے، تجھے بھی دیکھ لینا کتنے پانی میں ہے۔ نہیں، فاروق اعظم کی زبان پر حضور کو اتنا اعتبار تھا، اسی وضو سے اسی وقت بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ تجھے 7 سال ہو گئے کلمہ پڑھتے پڑھتے، تیرے کلمے کا کچھ نہ بنا، تیرے دین کا کچھ نہ بنا، تیرے ایمان کا کچھ نہ بنا، تیری چٹی داڑھی ہوگی پڑھتے پڑھتے، نہ معلوم مرتے وقت کفر پہ مرے گا یا کلمے پہ مرے گا۔ لیکن فاروق کو کلمہ پڑھے ہوئے 2 منٹ نہیں ہوئے، کالی کملی والے کو اس کے کلمے پہ کتنا بڑا یقین ہے، فوراً بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ اور خانہ کعبہ میں جا کر پھر فاروق اعظم نے ہمارے والا کام نہیں کیا، او جی آج پہلا دن ہے نا، ذرا جلدی سی پڑھ لو، میں دروازے پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں کوئی مکے والا آ نہ نکلے، ہاں خامخواہ جھگڑا نہ ہو جائے، جھگڑا اچھی چیز نہیں نا جی، آپ جلدی سے ذرا فارغ ہو جائیں۔ یہ نہیں، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں کھڑے ہو گئے، فاروق اعظم خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے اور آواز لگا دی، او مکے والوں، او مکے کے شیروں، او مکے کے بہادروں، او مکے کے دلیروں، او مکے کے مردوں، مکے کے نوجوانوں، قریشیوں، سارے مکے والے سن لیں، سارے عرب والے سن لیں، تمہاری اطلاع کے لیے میں اعلان کرتا ہوں، آؤ دیکھو کر لو کیا کرتے ہو، میرا محبوب بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگا ہے۔ صرف یہی نہیں، آواز لگا دی مکے والوں، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو سامنے آ جائے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو سامنے آ جائے، جس نے اپنے گھر کو اجاڑنا ہو فاروق کے سامنے آ جائے۔ تو کتنا بڑا جوان ہوگا جس کے آنے سے نبی نے بیت اللہ میں نماز ادا فرمائی، بیت اللہ میں نماز ہوئی، خانہ کعبہ میں نماز ہوئی۔ کتنا بڑا منصف، کتنے بڑے عدل کا مالک، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے لڑائی نہیں کرنی پڑی، انصاف کام آ گیا، آگے بڑھ کر چابیاں حوالے کر دی بھائیوں نے۔ سب لوگ اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں مانگتے ہیں، اولاد کے لیے کوٹھی بنگلے مانگتے ہیں، اولاد کے لیے راحت و آرام و آسائش مانگتے ہیں،
آپ نہ جانے کیا کیا مانگتے ہوں گے، میں نہ جانے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا مانگتا ہوں گا، لیکن فاروق کی دعا تو دیکھو، کہتا اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، مولا تیری حضور میں میری التجا ہے، میری دعا ہے، میری مناجات ہے، میں تیری حضور میں دعا مانگتا ہوں، مولا مجھے بستر کی موت سے بچا، میں اپنے گھر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں، تیری راہ میں تیرے نام پہ قربانی دیا چاہتا ہوں۔ شہادت یوں ہی نہیں ملا کرتی، اس کے لیے تو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بڑی جستجو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بڑے دامن پھیلانے پڑتے ہیں، اس کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، یوں ہی تو اللہ پاک نے اعلان نہیں کر دیا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فی سبیل اللہ اموات، اللہ فرماتے ہیں اور لوگوں جو میرے نام پہ سر کٹا دے، میرے نام پہ مر جائے، میرا کام کرتا کرتا مر جائے، میرا قرآن پڑھتا پڑھتا مر جائے، میری نماز کا سجدہ کرتا کرتا مر جائے، میرا نام لیتا لیتا مر جائے، اللہ فرماتے ہیں میرے یہاں اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، تم دنیا میں رہنے والوں کو، فرشتوں کو اجازت نہیں کہ ایسے مرنے والے کو مردہ نہ کہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کی تمیز نہیں ہے، سمجھنے کا سلیقہ اور شعور نہیں ہے۔ فاروق اعظم دعا مانگتے ہیں اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، یا اللہ تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ کابل سے لے کر طرابلس تک اسلام کا جھنڈا لہرانے والا فاروق اعظم، سبحان اللہ، اللہ اکبر، 900 جامع مسجدیں، 9000 بڑی چھوٹی مسجدیں بنانے والا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ، جس کے دور خلافت میں اسلام کو اتنی ترقی ملی، اسلام کو اتنا عروج ملا، اور وہ بات پوری کر کے دکھائی جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ فاروق کو اگر ایمان مل جائے تو تیرے اسلام کو شان مل جائے گی، شوکت مل جائے گی، عظمت مل جائے گی، عظمت بن کے دکھایا، اور محبت کا معیار عرض کر دیا وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولا او میرے پروردگار مدینے کی موت عطا فرما، یار کے شہر کی موت عطا فرما۔ اللہ میاں نے جواب دیا میرے فاروق میں تیرے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہوں، تیری دعا کے صرف الفاظ نہیں، میں تیری رگوں کے خون کے قطرے قطرے سے واقف ہوں، تجھے تو دفن کے لیے ایسی جگہ دوں گا بالکل اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں برابر میں، کیوں؟ میرے محبوب کو بھی تجھ سے بڑی محبت ہے، اتنا قریب تجھے قبر کی جگہ دوں گا، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لے، جب تیرا دل کرے تو دیدار کر لے۔ تجھے تو اتنا قریب جگہ دوں گا، تو مدینہ مانگتا ہے۔ اور فرمایا فاروق تجھے ایسی موت دوں گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے، تو تبوک کی مٹی آئے گی، قادسیہ کی مٹی آئے گی، پر اے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا،
تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے فجر کی نماز آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے سارا مدینہ آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آئے گی، تیری شہادت کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے، اللہ کے نبی نے اللہ پاک جل شانہ سے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا ہے۔ توجہ فرمائیں گے تو بڑی بات پلے پڑے گی۔ مانگنے والا محمد مصطفیٰ ہو اور دینے والا خدا ہو، امام الانبیاء نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہوگا اور خدا نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہوگا۔ مانگنے والا بھی دیکھے اور دینے والا بھی دیکھے، پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ جو چیز مانگی ہے وہ کتنی بڑی ہے اور اللہ نے جو چیز دی ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ میں اور آپ کسی سے مانگیں گے 2-4 روپے، 200-400 روپے مانگیں گے، رشتہ ناتا مانگیں گے، دھن دولت مانگیں گے۔ اس نبی نے مانگا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے منہ مبارک کے لعاب کو سونا بنا دوں۔ اس نبی نے مانگا، کالی کملی والی ذات نے مانگا، شہنشاہ کائنات نے مانگا اور یوں کہہ کر کے مانگا، الہی تیرا دین کمزور ہے، تیرا اسلام کمزور ہے، تیرا بھیجا ہوا میرے پاس جو ایمان ہے وہ کمزور ہے، خطاب کے بیٹے کو میرا ساتھی بنا دے، تیرے دین میں جان پڑ جائے گی۔ گویا فاروق اعظم اسلام کی شان و شوکت ہے، اسلام کی عظمت بن کر آئے، اسلام کی سربلندی بن کر آئے اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، خدا نے دیا۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں تمام صحابہ کرام، تمام کے تمام صحابہ کرام، چاہے ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو، عثمان ذی النورین کیوں نہ ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، طلحہ زبیر کیوں نہ ہو، سعد بن وقاص کیوں نہ ہو، خالد بن ولید کیوں نہ ہو، عبد الرحمن بن عوف کیوں نہ ہو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کیوں نہ ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کوئی کتنا بڑا صحابی کیوں نہ ہو، علماء کرام کہتے ہیں تمام کے تمام صحابہ حضور